یہ کس چیز کے خالق ہے؟ کسی درخت کے، کسی پتے کے، کسی ٹہنی کے، کسی انسان کے جسم پہ اگنے والے کوئی ایک ناخن ایسا ہے جو بابا جی نے، شاہ جی نے، پیر جی نے، حضرت جی نے، بزرگوں نے پیدا کیا ہو؟ سوچو اللہ کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، تم نے مرنا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، سوچو کیا یہ اللہ کی گستاخی نہیں؟ یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، سجدے صرف اسی کو ہوں گے، فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، مخلوق ساری اس کو سجدہ کرتی ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں، اور کسی مسلمان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ اس مسجد حرام میں، اس کعبے میں ہے، ہاں اس کی شان ہے کہ اسے بیت اللہ کہا گیا ہے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جس کو تسلیم کر کے انسان دنیا اور آخرت کی بھلائی پا سکتا ہے، اور اس عقیدے سے محروم رہ کے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ توحید کا عام مفہوم کہ اللہ مالک کو یکتا مانا جائے، ربوبیت میں عبادت کو خاص کیا جائے اس اللہ کے لیے، اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے، اس کو ثابت کیا جائے۔ تو اس طرح توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد رکھے کہ وہ خالق و مالک یکتا و تنہا ہے اس کائنات کے پیدا کرنے میں، اپنے افعال میں بھی تنہا و یکتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، چوپائے ہوں، جن ہوں، کائنات میں ہر چیز صرف ایک اللہ نے پیدا کی ہے۔ مالک فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو بھی چلتا پھرتا ہے، ہر ذی روح، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ جس طرح خالق ہر چیز کا اللہ ہے، تو رزق کا مسئلہ بھی اللہ مالک نے سمجھا دیا کہ رزاق اللہ ہے۔ کوئی ایسی ذی روح نہیں، کوئی ایسا چوپایا نہیں، کوئی ایسا جن نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں، حیوان نہیں، چرند و پرند نہیں جس کا رزق کسی اور کے ذمے ہو، کسی اور کو اللہ نے داتا بنا دیا ہو، کسی اور کو اللہ نے گنج بخش بنا دیا ہو، کسی اور کے ذمے لوگوں کو رزق دینا لگا دیا ہو، رزق کا بانٹنے والا کوئی اور ہو، نہیں، یہ مالک کا فرمان ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین پہ چلنے پھرنے والے جتنے چوپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جو بھی ذی روح ہے، ہر کسی کا رزق صرف ایک اللہ کے ذمے ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد بھی رکھا جائے کہ وہ اللہ خالق و مالک، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کے معاملات کے امور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔
وہی عطا کرتا ہے، وہی چھینتا ہے۔ کسی کو بادشاہت دے دے اور کسی کو فقیری دے دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو زندگی دے دے، کسی کو موت دے دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دے، یہ صرف اس ایک اللہ کے اختیار ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے جہانوں کے مالک، اے شہنشاہ، تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے چھین لے، اختیار تیرا ہے، کنٹرول تیرا ہے، امر تیرا ہے، حکومت تیری ہے، شہنشاہ تو ہے، جس کو چاہے دنیا کا بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے یہ بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیں، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ داتا تو ہے، گنج بخش تو ہے، عطا کرنے والا تو ہے، رزق دینے والا تو ہے۔ تو نہیں دے گا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ جو اپنے مردوں کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، بابا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، معین الدین چشتی نہیں دے گا تو پھر کون دے گا، بابا حجویری نہیں دے گا تو پھر کون دے گا۔ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ایک اللہ نہیں دے گا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اللہ مالک نے اس بات کی نفی کی کہ اس کی بادشاہت میں کوئی اور شریک ہو، خالق ہونے میں کوئی اور شریک ہو، رازق ہونے میں کوئی اور شریک ہو، موت اور حیات کے معاملات کسی اور کے ہاتھ میں ہو، نہ زندگی کسی کے ہاتھ میں، نہ موت کسی کے ہاتھ میں۔ یہ موت اور حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ رزق بانٹنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کائنات کا اور تمام جہانوں کا نظام صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مالک اس چیلنج پہ غور کیجئے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ خوبصورت پرندے اللہ کی مخلوق ہے، یہ خوبصورت انسان اللہ کی مخلوق ہے، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جنگل، یہ مختلف خوبصورت پھلوں سے لدے ہوئے درخت، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ آسمان اللہ کی مخلوق ہے، یہ صحرا اللہ کی مخلوق ہے۔ فارونی، دکھاؤ مجھے جن کو تم اللہ کے علاوہ کچھ سمجھتے ہو کہ یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ بگڑی بنانے والے، یہ اولاد دینے والے، یہ شفا دینے والے، یہ بیماریاں ٹالنے والے، یہ دستگیر اور یہ فلاں اور فلاں، یہ سب جھوٹے قصے تم نے جو گھڑے ہیں۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اس اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم نے تراش رکھا ہے، گھڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے، یہ تو دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا، ان کی مخلوق کہاں ہے، یہ کس چیز کے خالق ہے؟ کسی درخت کے، کسی پتے کے، کسی ٹہنی کے، کسی انسان کے جسم پہ اگنے والے کوئی ایک ناخن ایسا ہے جو بابا جی نے، شاہ جی نے، پیر جی نے، حضرت جی نے، بزرگوں نے پیدا کیا ہو؟ فارونی، چیلنج ہے رب کا، مولا کا اعلان ہے جن کو تم پوچھ رہے ہو کہ نہیں اللہ تو ہے ہی ہے، اللہ کے علاوہ بھی بہت ہے، ان بزرگوں کے ہاتھوں میں بہت کچھ ہے۔ آج ہی ایک مجرم کی کتاب میں پڑھ رہا، وہ ظالم کہتا ہے کہ پیر جیلانی کو دستگیر کا لقب کیسے ملا؟ یہ قصے اور کہانی ہے جس میں یہ اللہ کی توہین کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور پیر جیلانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کفر کی عبارت کو پڑھتے ہوئے زبان
لرزتی ہے، جسم کانپتا ہے، روح تڑپ اٹھتی ہے کہ یہ ظالم اپنے پیروں کی محبتوں میں کہاں تک پہنچ گئے، کس حد تک کفر ان کے قلم سے نکلتا ہے اور انہیں پھر ہوش نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے پھرتے ہیں۔ اللہ اور پیر عبد القادر جیلانی عرش پہ سیر کر رہے تھے اور وہاں کیلے کا چھلکا گرا ہوا تھا۔ تعالی اللہ عما یقولون، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کو وہ نظر نہیں آیا، اللہ کا پاؤں سے پھسلا، پیر جیلانی نے سہارا دے دیا، اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، گرنے سے بچا لیا، تو اس وقت پھر اللہ نے پیر جیلانی کو دستگیر کا لقب دے دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وما قدر اللہ حق قدری، ظالمو تم نے رب کی قدر کو پہچانا نہیں، تم نے رب کی شان کو پہچانا نہیں، اور اپنے پیروں فقیروں بابوں کے شان کو بلند کرنے کے لیے تم رب کی گستاخی پر اتر آئے، تم رب کی توہین کرنے پر اتر آئے۔ ایک تو ہے کہ تم اپنے پیروں کی شان بڑھاؤ، لیکن ایسے جملے کہو جس سے تم اللہ کی گستاخی کرو، اور پھر دعویٰ یہ رکھو کہ تم مسلمان کے مسلمان، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، اگر کہے گا تو وہ گستاخ ہو جائے گا۔ ایک قوالی گاتے ہوئے رب کی گستاخی کیسے کرتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے پیر کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اس نے، ذرا سنیے اس کا یہ جملہ کہ تم نے تو اللہ کو کعبے میں قید کر رکھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس ظالم نے یہ کہا کہ اللہ کعبے میں قید ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو اپنی شان کے مطابق عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں بیان ہو سکتی، کوئی مانند نہیں ہے۔ تم اپنے پیروں کی شان بڑھاتے ہوئے اس طرح کے کفریہ جملے کہو گے اور پھر مسلمان بھی رہو گے، پھر تمہارے بارے میں کوئی لفظ نہ کہے، اگر کہے گا تو وہ واجب القتل ہو جائے گا، وہ گستاخ ہو جائے گا، اس پہ وہابی کی تہمت لگ جائے گی۔ یہ اللہ کی توہین نہیں، تم بھی تو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، دعویٰ تمہارا اسلام کا ہے، تمہیں چھیڑ نہیں رہا، طنز نہیں کر رہا، تمہارے اندر سے زہر نکال رہا ہوں، شرک کا، کفر کا، غیر اللہ کی محبت کا، جس نے تمہارے دل سے رب کی محبت مٹا دی۔ سوچو اللہ کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، تم نے مرنا ہے، قبر میں دفن ہونا ہے، سوچو کیا یہ اللہ کی گستاخی نہیں؟ کیا یہ رب کو گالیاں دینا نہیں؟ کیا یہ رب کی توہین نہیں؟ اور اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق کی شان کو تم بڑھاتے ہو، اپنی پیر کی شان میں جھوٹی کہانیاں گھڑنے کے لیے تم اللہ کی توہین کرنے پہ تل جاتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم میرے علاوہ کسی کو الہ مانتے ہو، پکڑتے ہو، سمجھتے ہو، ان کی قبروں پہ تم ڈھیریوں پہ جا کے گرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، پھر دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے۔ تم کہتے ہو یہ پیر ڈولے شاہ کی چوئی ہے، ان پیدا ہونے والے بچے جو تمہاری قبروں کی نظر دے دیے جاتے ہیں، ان کے سروں پہ لوہے کا خول چڑھا کر تم ان کا سر چھوٹا کر کے دکھا دیتے ہو، اور کہتے ہو یہ پیر جی نے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ پیر زندہ جب تھا تب بھی اس کے اختیار میں کسی کی تخلیق نہیں تھی، اور جب یہ مر گیا یہ تو اپنی شرمگاہ نہیں دھو سکا، پیدا کیا کرے گا؟ مکھی کے جسم پہ لگا ہوا ایک پر کائنات کے سارے پیر اکٹھے ہو جائیں، سارے بابے اکٹھے ہو جائیں، سارے شیخ و مرشد امام و حضرت اکٹھے ہو جائیں، اس ایک پر کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اس پر کا خالق بھی صرف اللہ ہے۔ ہمارا گناہ ہی یہ ہے، ہمارا جرم ہی یہ ہے، تم ہمیں گالیاں دیتے ہی صرف اس لیے ہو کہ ہم اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، دیتے رہو، لیکن تمہیں پیغام دیتے رہیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی قسم اس زبان سے، اللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے توحید کے ترانے تمہیں سناتے رہیں گے کہ لوگو خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے،
رب اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو سجدے صرف اللہ کو ہوں گے، رکوع صرف اللہ کے لیے ہوگا، قیام صرف اللہ کے لیے ہوگا، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوگی، ذبح صرف اللہ کے نام کا کیا جائے گا، امیدیں صرف اللہ سے لگیں گی، مانگیں گے تو صرف اللہ سے، پکاریں گے تو صرف اللہ کو، سنتا ہے تو صرف اللہ، عطا کرتا ہے تو صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس دھرتی میں مخلوقات میں وہ سب اللہ کے در کے سوالی ہے، ان میں کوئی دستگیر نہیں ہے، ان میں کوئی داتا نہیں ہے، ان میں کوئی غوث اعظم نہیں ہے، ان میں کوئی بری کرنے والا نہیں ہے، ان میں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، ان میں کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہے، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کے سب سوالی ہے ایک اللہ کے در کے۔ انبیاء بھی اللہ کے در کے سوالی، اولیاء بھی اللہ کے در کے سوالی، فرشتے اللہ کے در کے سوالی، صالحین اللہ کے در کے سوالی، حیوان اللہ کے در کے سوالی، ہر کسی کی جھولی بھرتی ہے تو ایک در سے، اور وہ در عرش والے اللہ کا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنیے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا، نہ علی پالنے والے، نہ ولی پالنے والے، نہ بابا جی پالنے والے، نہ پیر جی پالنے والے، نہ شاہ جی پالنے والے، یہ تو پلنے والے ہیں، یہ پلنے والے ہیں، وہ پالنے والا ہے، یہ کریشن ہے، وہ کریٹر ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، سجدے صرف اسی کو ہوں گے، فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، مخلوق ساری اس کو سجدہ کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کو پالتا ہے، جو حیوانوں کو کھلاتا ہے، جو سمندر کی مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے، جو زمین کی مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جو انسانوں کو، جنوں کو، کائنات کی ہر چیز کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کے معاملات کو صرف اسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ فاختہ کے انڈے سے کبھی کوے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، ہرن کے پیٹ سے کبھی سور کا بچہ پیدا نہیں ہوتا، بھینس کے پیٹ سے کبھی گدھے کا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ہے جس کا نظام ہے، جس کی کائنات ہے، اور اس سارے جہانوں کو وہ پال رہا ہے۔ او پیارے بھائی، جب تیرا پالنہار اللہ ہے، جب تیرا رزاق اللہ ہے، تجھے رزق اللہ دیتا ہے، تجھے شفا اللہ دیتا ہے، تجھے دنیا کی ہر وہ چیز جو تو مانگتا ہے وہ تجھے اللہ دیتا ہے، تو پھر وہ حق رکھتا ہے عبادت صرف اس کی کرو۔ کھاؤ اللہ کا، گاؤ ترانے کسی اور کے، یہ تو دنیا کا قانون بھی نہیں ہے۔ مولا و مالک کے لیے اعلیٰ مثال، ایک بچے نے مرغی پالی ہوئی، وہ مرغی پڑوسیوں کے گھر میں انڈا دے کے آ گئی، بچے نے مرغی کو پکڑ لیا، اب اسے تھپڑ سے مار رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ بے جان جانور ہے، اسے کیوں مارتا ہے؟ کہا مولوی صاحب آپ چپ کر جائیں، آپ کو نہیں پتا، میرا تو دل چاہتا ہے اس مرغی کو ذبح کر کے کھا جاؤں، اس کو صرف ماروں نہیں، اسے ذبح بھی کر لوں۔ کہا اس کا گناہ تو بتا دے، کیوں مارتا ہے؟ کہا میں نے رکھا ہوا ہے، دانے میں ڈالتا ہوں، کھڈا میرے گھر کے اندر ہے، میرے صحن میں ہے، سب پانی یہاں سے پیتی ہے، دانا یہاں سے کھاتی ہے، انڈا دینے کے ٹائم پہ کسی اور پڑوسی کے گھر جا کے دے آتی ہے۔ یہ پالنے کے قابل ہے، یہ ذبح ہو جانے کے قابل ہے، اور اس کا گوشت کھا جائے گا یہ بچہ، کیوں؟ یہ اس کا رزق کھا کے انڈا کہیں اور دے رہی، پرافٹ کہیں اور دے رہی۔ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی، مولا و مالک کے لیے اعلیٰ مثال۔ تمہیں کون کھلا رہا ہے؟ تمہارے بچے کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کا رزق کون دے رہا ہے؟ اسے ہر طرح کی تکلیفوں سے کون بچا رہا ہے؟ اسے دنیا کے اندر کون لے کر آیا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ۔ تم ترانے کسی اور کے گاؤ، شان کسی اور کی بیان کرو، اس رب کا شریک کسی اور کو بناؤ،
کیا خیال ہے؟ پھر ایسی مخلوق جہنم کی آگ کا ایندھن نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو پالنہار ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ دوسرے مقام پہ مالک فرماتا ہے، سنیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا اللہ، تمہارا رب، تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے ہوا؟ کیسے کی بحث ہمارے ساتھ نہیں ہے، جیسے اس کو لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مانند نہیں، کوئی مثال نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر ہے جیسے اسے لائق ہے۔ اس کے عرش پر ہونے کو ہم مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کے اوپر سوال کرنے کو ہم بدعت سمجھتے ہیں، اس کی کیفیت ہم اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ کہنے والے، یہ قوال ظالم ہے کہ تم نے کعبے کے اندر اللہ کو قید کر رکھا ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ بہت بلند ہے اس طرح کی جھوٹی باتوں سے جو تم نے تلاش رکھی ہے۔ کب کس نے کہا ہے کہ اللہ کعبے کے اندر ہے؟ یہ تو کعبے کی عزت ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی، جس طرح اونٹنی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ناقۃ اللہ، وہ اس کی عزت کے لیے ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے اس کی شان، اس کی عزت، اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں، اور کسی مسلمان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ اس مسجد حرام میں، اس کعبے میں ہے۔ ہاں، اس کی شان ہے کہ اسے بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جیسے اس کو لائق ہے ویسے ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول ہر چیز پہ محیط ہے، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے۔ وہ رب ہے تمہارا، وہ اللہ ہے تمہارا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پہ چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، خاص اللہ ہی کے لیے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ خلق بھی اس کی ہے، لہ الخلق، خالق وہ تنہا ہے، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جب مخلوق اللہ کی ہے تو امر بھی اللہ کا ہے۔ اس مسئلے کو غور سے سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ جب مخلوق اللہ کی ہے تو امر کسی اور کا نہیں کہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور مشورے سے اپنی زندگی گزارنے کا قانون بنا لیں، پارلیمنٹ کوئی قانون طے کر لے، عوام الناس مل کے کوئی قانون طے کر لیں، ہم زندگی یوں گزاریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مخلوق اللہ کی ہو اور قانون خود بنائے۔ قانون تو مولا نے بنا کر بھیج دیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہاری طرف ہدایت آئے گی، کہاں سے؟ لوگ بیٹھ کے بنا لیں گے، 2/3 اکثریت قانون تراش لے گی، اپنے ہاتھوں سے لکھ لے گی؟ نہیں، یہ ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے، تم نے اس ہدایت کی تطبیق کرنی ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ حدیث میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یہ قرآن اور حدیث ہمارے پاس آگے، یہ دستور حیات ہے زندگی گزارنے کا۔ اب حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لوٹئے قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن اور حدیث سے پوچھئے۔ تجارت کیسے کرنی ہے، قرآن اور حدیث سے پوچھئے۔ معیشت، معاشرت، معاملات، زندگی کے میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں سے تعلقات، قوم قبیلے سے تعلقات،
ملک کے بادشاہ سے تعلقات، بادشاہ کے عوام سے تعلقات، یہ سارے مسائل ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ کتاب و سنت سے۔ قانون تراشنے کی ضرورت نہیں، قانون بنانے کی ضرورت نہیں، قانون رب نے بنا کر بھیج دیا، امر اللہ کی طرف سے آ گیا، مخلوق بھی اللہ کی، امر بھی اللہ کا، ضرورت ہے کہ اس کی تطبیق کر دو، اس کو نافذ کر دو، اللہ کی شریعت کو نافذ کر دو۔ زانی کو کیا سزا ملے گی؟ 2/3 اکثریت فیصلہ نہیں کرے گی، جس کی مخلوق ہے اس خالق نے فیصلہ کر دیا۔ چور کو کیا سزا ملے گی؟ خالق نے فیصلہ کر دیا۔ ڈاکو کو کیا سزا ملے گی؟ خالق نے فیصلہ کر دیا۔ ہم جنس پرست کو کیا سزا ملے گی؟ خالق نے فیصلہ کر دیا۔ لڑکی کی لڑکے سے شادی ہوگی، خالق نے فیصلہ کر دیا۔ لڑکی لڑکی سے، لڑکا لڑکے سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ میرا جسم میری مرضی، یہ خالق سے بغاوت کا نعرہ ہے۔ میرا جسم قانون اللہ کا، یہ جسم مجھے اللہ نے دیا، اس پہ حکم اللہ کا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس پہ رنگ چڑھے گا تو اللہ کا، اور اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس قضیے کو یاد رکھیے، الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، قانون بھی اللہ کا ہے، نظام بھی اللہ کا ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، فیصلے بھی اللہ کے ہیں۔ وہ شادیوں کے فیصلے ہوں، وہ شادی بیاہ خوشی غمی کے معاملے ہوں، وہ تجارت کاروبار کے معاملے ہوں، وہ معاملات ہوں پڑوسیوں کے ساتھ، وہ زندگی کا کوئی ماجرا ہو، آپ نے لوٹنا ہے الا لہ الخلق والامر، اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کی طرف کہ اس حاکم نے کیا فیصلہ کیا، زندگی کیسے گزاریں گے اس کے مطابق گزاریں گے تو یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت، اور اس سے بغاوت کریں گے تو دیکھ لیجئے پھر قوم لوط پہ پتھر پڑے، ان کی بستی کو اٹھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بلند کیا گیا کہ ان کے جانوروں کی آوازیں بھی، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی فرشتوں نے سن لی اور پلٹا دیا گیا، اور پھر ان کے اوپر نشان والے پتھر برسا دیے گئے نوکیلے۔ کیوں؟ انہوں نے رب کے قانون کو توڑا۔ اللہ نے اس کائنات میں انسانیت کا نظام چلایا تھا، مرد کا عورت سے نکاح ہوگا اور نسل چلے گی، انہوں نے اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرنا شروع کیا تو خالق نے پھر یہ عذاب نازل کیا۔ تو ہر قضیے میں، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ہم پابند ہیں اس ایک اللہ کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ مرضی نہیں ہے، مسلمان کی مرضی ہو ہی نہیں سکتی، مرضی تو رحمان کی ہے۔ ہاں جب تم رحمان کی مرضی پہ عمل کر کے دنیا چھوڑو گے، جنت میں تمہاری مرضی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص خواہش کرے گا، حالانکہ جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو اس کے دل میں تمنائیں ہوں گی اس سے بہت بڑھ کر ہوگا، لیکن اس کی خواہش ہوگی کہ میں کھیتی باڑی کروں، اور فوراً ہی وہ کھیتی اگے گی، وہ اناج تیار ہوگا، وہ فصل کا ڈھیر لگ جائے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ کب؟ جب دنیا میں تم نے وہ کیا جو عرش والے نے چاہا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی خوبیوں کا مالک ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اللہ مالک نے اپنی تمام مخلوقات کی فطرت میں ربوبیت کا اقرار رکھا ہے، یہاں تک کہ جو مشرکین اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، ربوبیت کے مسئلے میں وہ بھی اللہ کو ہی رب مانتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پوچھئے ان سے 7 آسمانوں کا رب، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ غور کیجئے گا ان سوالوں پر۔ 7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، یہ اقرار کریں گے 7 آسمانوں کا رب صرف اللہ ہے۔ پھر ان سے کہیے تم ڈرتے نہیں اس اللہ سے جب اللہ کو چھوڑ کر تم غیروں کی پوجا کرتے ہو؟ وہ لائق ہے اس کے، جب وہ خالق ہے آسمانوں کا، وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ تم عبادت صرف اس کی کرو۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھئے ان سے پھر چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا کنٹرولر،
کون ہے؟ یہ سوال اگر سمجھ آ جائے انسان کو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کبھی کسی ڈھیری پہ سجدہ ریز ہوگا؟ اور مردوں کے دروں پہ گرنے والے، ان کی مثال کیا ہے؟ قید خانے کے اندر قیدی ہو اور ایک قیدی دوسرے قیدی سے کہے مجھے جیل سے نکال دے، وہ کہے گا پاگل نہیں ہو گیا، میں تو خود قیدی ہوں، تجھے کیسے نکال دوں؟ میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں تو قیدی ہوں تیرے ساتھ۔ اس دنیا میں جو مخلوق ہے، اس دنیا میں جو پیدا ہوئے، جو مر کے مٹی میں چلے گئے، او بھائی وہ تیرے جیسی مخلوق ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادتیں کی، مقام پایا، تو بھی ان کے راستے پہ چل کر عبادتیں کر کے اللہ کے ہاں مقام پا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو عبادتیں کر کے اللہ کے ہاں مقام پا گئے، اولیاء اور صالحین میں شمار ہو گیا، اور تو ان کے پیچھے لگ، تو ان کے آگے سجدہ ریز ہو، تو ان کے آگے سوالی بن کے، چونکہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا ہے تو آپ مجھے دیں۔ نہیں بھائی، اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اس راستے پہ چلتے ہوئے تو بھی اللہ کو راضی کر۔ تیرا خالق بھی اللہ، اس ولی کا خالق بھی اللہ، تیرا مالک بھی اللہ، اس ولی کا مالک بھی اللہ، تجھے روزی دینے والا اللہ، اس ولی کو روزی دینے والا اللہ۔ اولیاء کے راستے پہ چلیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس طریقے سے آپ بھی اللہ کو منائیے جس طریقے سے اولیاء اور صالحین نے منایا، کتاب و سنت پہ عمل کر کے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، بس اب ہم نے ان سے مانگنا ہے، یہ ہمیں اللہ سے لے کے دیں گے، ساڑی اینا دے اگے، اینا دی او دے اگے، ساڑی سندا نہیں، اینا دی موڑدا نہیں۔ یہ شیطان کے سکھائے ہوئے جملے ہیں۔ وہ مالک ہے، تمام اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ جس کو اپنی پناہ میں لے لے اس کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ مخلوق میں سے کوئی بھی آپ کا بیڑا غرق نہیں کر سکتا، آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ آپ کو پکڑنا چاہے تو کوئی مخلوق میں سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یہ شرک کے جملے ہیں جو لوگوں کی زبان، خدا دا پڑیا چھڑاوے محمد، محمد دا پڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی، اللہ پکڑ لے تو مصطفیٰ نہیں چھڑا سکتے، اللہ پکڑ لے ابراہیم نہیں چھڑا سکتے۔ ابراہیم کے بابا ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، اللہ نے پکڑ لیا ہے، ابراہیم سوالی ہیں، اور اللہ چھوڑ دے گا ابراہیم کے بابا کو؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سفارشی ہے، بیٹے کو اللہ نے پکڑ لیا ہے، نوح نہیں چھڑا سکے۔ اللہ نے پکڑ لیا ہے چچا کو، نبی نہیں چھڑا سکے۔ اللہ جس کو پکڑ لے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور جس کو کوئی اور پکڑ لے دنیا کا، اللہ چاہے چھوڑ دے، اللہ چاہے معاف کر دے۔ احد کی جنگ کا نقشہ اپنے سامنے رکھیے، پیارے نبی بد دعا کر رہے ہیں ان کے لیے جنہوں نے آپ کے 70 صحابہ کو شہید کیا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ قوت نہیں ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، میں چاہے ان کو معاف کر دوں، چاہے ان کو سزا دے دوں۔ خالد ابن ولید پورا پانسا پلٹنے والے، اس وقت کفار کے سپہ سالار تھے، پیارے نبی کی بددعائیں اپنی جگہ پر، اللہ کی ہدایت کے فیصلے اپنی جگہ پر، وہی خالد ابن ولید سیف اللہ بنے۔ او پیارے بھائی، اس سے بڑھ کر پیاری مثال اور کیا دے سکتا ہوں آپ کے لیے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نہ چاہے جس کی مرضی دعا کو ریجیکٹ کر دے، اللہ چاہے جس کی مرضی قبول کر لے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے پر کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، جانتے ہو تو بتاؤ کس کے اختیار میں ہے یہ سارے معاملات۔ مشرکین بھی توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، مشرکین مکہ اس کو مانتے تھے۔ بنی آدم کا کوئی معروف گروہ توحید ربوبیت کا منکر نظر نہیں آتا۔ ہاں، آج کل کے قبر پرست آپ دیکھ لیجئے، یہ ایسے ڈوب گئے شرک میں کہ توحید کی جن باتوں کو اہل مکہ کفار نے مان لیا، آج کلمہ پڑھنے والا اس کے اندر بھی شریک بناتا ہے،
اس کے اندر بھی اللہ کا پارٹنر بناتا ہے، اس کے اندر بھی معاملات شرک کے کرتا ہے۔ جب کفار سے رسولوں نے خطاب کیا تو آئیے اس منظر کو سامنے رکھیے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بارے میں شک ہے؟ یعنی کفار اللہ کی عبادت کے معاملے میں اللہ کا پارٹنر، اللہ کا شریک بناتے تھے، سابقہ کفار بھی، سابقہ مشرکین بھی، لیکن وہ اللہ کے اللہ ہونے پر، رب ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ جس شخص نے سب سے پہلے ربوبیت کا انکار کیا اللہ کی، وہ فرعون تھا، لیکن وہ تکبر کی بنیاد پہ ظاہری طور پہ ایسا کرتا تھا، حقیقت میں دل اس کا بھی مانتا تھا کہ وہ رب اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا، ذرا سنیے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، یہ تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ یعنی وہ بھی دلی طور پہ اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ وہ اللہ وہی ہے، رب وہی ہے۔ اس نے جو اعلان کیا تھا نا ربکم الاعلی، تو یہ تکبر کی بنیاد پہ کیا، وگرنہ دل سے یہ بھی مانتا تھا کہ رب آسمانوں میں ہے، زمین و آسمان کا خالق جو ہے وہی رب ہے۔ اسی لیے اللہ مالک نے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، دلی طور پہ وہ تسلیم کر چکے تھے، دلی طور پہ وہ مان چکے تھے۔ اس طرح آج بھی جو کمیونسٹ اللہ کے رب ہونے کے انکاری ہیں، تو وہ تکبر کی بنیاد پہ، ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ، وگرنہ دل ان کا بھی مانتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دھرتی پہ پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اپنے آپ نہیں کوئی چیز پیدا ہوتی، ان سے کوئی گھڑی اپنے آپ بن گئی۔ ایک امام کا اسی طرح رب کا انکار کرنے والے ایک مجرم سے مناظرہ ہوا، اور وہ امام جان بوجھ کر لیٹ ہوئے، تاخیر سے وہاں پر پہنچے، تو اس نے کہا آپ مسلمان ہو اور آپ کے ہاں وعدے کی بڑی اہمیت ہے اور آپ ٹائم پہ نہیں پہنچے۔ کہا اصل میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں میرے اور تمہارے درمیان ایک دریا تھا، اور میں دریا پہ پہنچ گیا، مجھے کوئی کشتی والا نظر نہیں آیا، میں نے اچانک دیکھا کہ درخت کٹنے شروع ہو گئے، اس سے تختے بننے لگ گئے، اور تختوں نے آپس میں جڑنا شروع کر دیا، اپنے آپ کیل لگنے لگ گئے، اپنے آپ ہتھوڑی آ گئی، سارے اوزار اور کام شروع ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ایک کشتی بن گئی، اور پھر اس کے اندر چپو بھی لگ گئی، اور میں اس کشتی میں بیٹھا، اور وہ بغیر ملاح کے اپنے آپ چل پڑی، اور چلتے چلتے اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا، اور میں دریا پار کر کے تم سے گفتگو کرنے کے لیے آ گیا۔ اس نے کہا دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، بھلا درخت اپنے آپ کٹ سکتا ہے، اس سے تختے اپنے آپ بن سکتے ہیں، وہ میخیں اور ہتھوڑییں اور یہ اوزار اپنے آپ آ سکتے ہیں، اور اپنے آپ یہ ساری کشتی بن جائے، اور ملاح بھی نہ ہو، اپنے آپ چل پڑے اور منزل کی طرف پہنچ بھی جائے، یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ کہا سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی کشتی پر تمہارا یقین نہیں کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے، بغیر ملاح کے منزل پر یہ کشتی پہنچ سکتی ہے، اور یہ پورے آسمان اور یہ زمین اور یہ کائنات اور یہ کائنات کا نظام، ایک ہی جگہ پہ تم کریلے کا بیج ڈالتے ہو اور ایک ہی جگہ پہ گلاب کی قلم لگاتے ہو، اس سے لال رنگ کا گلاب خوشبو والا پھول نکلتا ہے، اور اس سے کڑوا کریلا نکلتا ہے، یہ اپنے آپ مٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، ہاتھ بھی ایک ہے، کسان بھی ایک ہے، لیکن یہاں سے خوشبو والا پھول نکل رہا ہے، یہاں سے کڑوا کریلا نکل رہا ہے، یہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ تمہیں کشتی پر تو یقین نہیں رکھتے کہ اپنے آپ بن جاتی ہے، اور خالق و مالک کے وجود کا انکار کر کے کہتے ہو یہ جہان اپنے آپ چل رہا ہے۔ تو یہ تکبر کی بنیاد پہ ایسا کر رہے ہیں۔ آج بھی جو الحاد کا شکار ہو کر ملحد ہو رہے ہیں، وہ بے علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اور تکبر کی بنیاد پر
وگرنہ اگر یہ یقین سے سوچیں، دل سے سوچیں، تو ان کا دل بھی تسلیم کرتا ہے کہ ہر وہ چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کا کریٹر ہونا لازمی ہے، اس کا خالق ہونا لازمی ہے۔ اپنے آپ ایک ٹیلی فون نہیں بن سکتا، اپنے آپ ایک قلم نہیں بن سکتی، اپنے آپ ایک دوات نہیں بن سکتی، کوئی چیز دنیا میں اپنے آپ تیار نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو پورے جہانوں کا پیدا کرنے والا وہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ مولا کا فرمان سنیے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے آپ کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ اپنے آپ پیدا ہو گئے یا یہ اپنے خالق خود ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ یقین نہیں کرنے والے؟ زمین و آسمان کو انہوں نے پیدا کیا؟ ان کو دلائل دیجئے۔ ان کے اندر تکبر، ان کے اندر کبر، ان کے اندر ظلم، ان کے اندر جہالت، اس لیے یہ یقین نہیں کرتے، وگرنہ یہ ان کا دل، ان کی فطرت مانتی ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگر انسان فطرت سلیم کے ساتھ غور کرے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اسے بول کر بتائے گا اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ذرے ذرے کے اندر نشانیاں ہیں اس خالق اور مالک کی، اور یہ دلیل ہے کہ اس جہان کو بنانے والا اللہ ہے، وہی رب ہے۔ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ رازق ہونے میں کوئی اس کا شریک، نہ خالق ہونے میں کوئی اس کا شریک، نہ کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اس کا شریک، نہ موت و حیات کے معاملات میں اس نظام میں کوئی اس کا شریک، بلکہ وہ تنہا ہے، یکتا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس توحید کے سچے عقیدے پر قائم رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو، اور اسی کی دعوت دیتے ہوئے ہم شہادت کی موت پا کر اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔